اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق کے سلسلے میں درس چل رہا تھا اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا مختصر سی بعض کلمات کی وضاحت کے ساتھ۔ آج متن میں وارد ہوتا ہوں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی جو کتاب ہے مختصر تفسیر پر مشتمل، اس سے گزرتے ہوئے ہم تفسیر شبر میں وارد ہو رہے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے والسماء ذات البروج، یہ سورہ جو آج شروع ہو رہا ہے اور اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے۔ والسماء والطارق، سورہ طارق کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ اس میں 17 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی ہے۔ اصلہ کل ما یاتی لیلاً، طارق سے مراد کیا ہے؟ اصل میں طارق ہر اس کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہ جو شب میں آئے، وارد ہو۔ شب میں آنے والوں کو طارق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ اریدا بہل کواکب لظہور لیلاً، اور یہاں طارق سے مراد ستارے ہیں کیونکہ یہ ستارے رات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے علامہ آیت اللہ ناصم مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر نمونہ میں ذکر کیا ہے اس ایک واقعے کا، اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے۔ ایک منافق تھا، بہت مشہور منافق، آپ سب کو اس کا علم ہے، اشعث بن قیس کندی، کہ جس کی بیٹی جودہ بنت اشعث بعد میں امام حسن کی قاتلہ بنی، اور جس کا بیٹا محمد بن اشعث امام حسین کے کربلا میں قاتلوں میں شامل تھا۔ یہ منافق تھا، نہروانیوں کا سربراہ۔ اشعث بن قیس امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس شب کے سناٹے میں آتا ہے یہ منافق، اور حلوے اور شیرینی اور مٹھائی سے بھرے ہوئے ایک ظرف کو لے کر کے آتا ہے اور حضرت علی کو پیش کرنا چاہتا ہے، اور اپنے خام خیالی میں یہ تھا، ذوم ناقص میں سمجھ رہا تھا کہ مولا کائنات کے دل کو اپنی طرف جلب کر لے گا، مائل کر لے گا اپنے اس عمل سے، اور جو اگلے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے اس فیصلے میں مولا کائنات اس کی طرف سے بولیں گے۔ یعنی مولا کائنات کے قلب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ناقص العقل مولا کائنات کے پاس شیرینی لے کر کے آیا تھا۔ مولا کائنات اس کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں وَعَجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ تَرَكَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا، حیرت ہے، تعجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَز اِن شگفت انگیز داستان کسی است، کیا اس سے بھی زیادہ حیرت ناک داستان کسی کی ہے کہ ہنگام شب در خانه رکوبید وہ برما وارد شد، کہ رات کے سناٹے میں دروازے کو کھٹکھٹایا اور ہم پر وارد ہوا، حالانکہ در حالی کے ظرف سرپوشیدے پر از حلوہ لذیذ با خود آورده بود، حالانکہ لذیذ حلوہ جو ہے وہ ڈھانک کر کے لے کر کے آیا تھا ایک ظرف میں۔ تو یہاں امام نے طارق کا لفظ کے لیے استعمال کیا ہے، تو شب میں آنے والے کے لیے سناٹے میں لفظ طارق کو استعمال کرتے ہیں۔ ستاروں کے لیے، کواکب کے لیے، کوکب کی جمع کواکب، طارق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو گے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، طارق کیا ہے؟ نجم الثاقب ہے۔ وہ کیا ہے؟ المضیء لسقبہ الظلام، یہ روشنی پھیلانے والا ہے چونکہ ظلمتوں کو، اندھیروں کو چاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو نجم ثاقب کہتے ہیں۔ او الافلاک بضوئہ، یا المضیء الافلاک بضوئہ، افلاک کو منور کر دیتا ہے، اور افلاک یعنی فلک کی جمع نا، افلاک کے سینوں میں داخل ہوتا ہے اپنی روشنی کے ذریعے سے، منور کر دیتا ہے افلاک کو اپنے نور سے، اپنی روشنی سے۔ ارید بہی، اب سوال یہ ہے کہ اس ستارے سے مراد کون سا ستارہ ہے؟ یہاں پر تفسیر نمونہ میں مختلف احتمالات دیے گئے ہیں جس کا خلاصہ آپ کی اس کتاب میں موجود ہے۔
آیا ستارہ ثریہ مراد ہے یا ستارہ زحل مراد ہے یا زہرہ مراد ہے یا شہب ثاقب سنا ہوگا آپ نے وہ مراد ہے یا اس طریقے سے کوئی اور خاص ستارہ. اس میں بڑی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی ہے علامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے، اور نتیجے تک پہنچے ہیں کہ امام ششم کی حدیث بھی پیش کی ہے. تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اس سے مراد زحل ستارہ ہے. اور آخر میں تحریر کرتے ہیں قابل توجہ ان کے زحل آخرین و دور ترین ستارے منظومہ شمسیہ کے بعد چشم غیر مسلح دیدے میں شباد. اور یہ زحل جو ہے وہ سب سے آخری اور دور والا ستارہ وہ ہے منظومہ شمسی کا کہ جو بغیر کسی وسیلے کے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی آنکھ پہ دوربین وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا اور بڑی روایتیں نقل کی ہیں، اور اسی ستارے کو نجم ثاقب سے تعبیر کیا گیا ہے. زیادہ احتمال قوی یہی ہے، اور اسی احتمال پر ساری تفصیلات مرتب کی گئی ہیں تفسیری کتابوں میں، من جملہ وہ کتاب جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، آپ کی خدمت میں نام پیش کیا. اب دیکھیں تفسیر نمونہ سے ہم واپس آتے ہیں آپ کی تفسیر کی طرف. انہوں نے خلاصتاً اس بحث کو ایک لائن میں بیان کیا ہے، اریدا بہی زحل، اس سے مراد نجم الثاقب سے کون سا ستارہ ہے؟ ستارہ زحل. یا ثریہ ہے، یا نہ زحل ہے نہ ثریہ ہے نہ کوئی اور ستارہ زہرہ مریخ وغیرہ، بلکہ کون سا ستارہ کیا ہے مراد؟ جن سے کوكب مراد ہے، جن سے نجم مراد ہے. چونکہ ستاروں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اندھیروں کو چاک کرتے ہیں، اندھیروں کے سینوں کو، لہذا کوئی بھی ستارہ مراد ہو سکتا ہے. والمروی الاول، لیکن روایت میں زحل ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ انہوں نے بھی ناصر مکارم شیرازی صاحب نے بھی مختلف روایات کے سہارے سے اس چیز کو پیش کیا ہے. چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ ان معناز حدیثی کے، کون معنی؟ زحل والا. ان معناز حدیثی کے از امام صادق اسلام نقل شدہ استفادے میں شبد، یہی معنی اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے جو چھٹے امام سے نقل بھی ہے. درانجہ کے منجمی از حضرت سوال کرد کہ منظور الثاقب در کلام خدا النجم الثاقب چیز. ایک منجم نے، ستارہ شناس نے پوچھا امام سے کہ نجم ثاقب میں مراد کیا ہے ثاقب سے؟ فرمود ستارہ زحل است کہ طلوعش در آسمان ہفتمین است، ستارہ زحل کہ جو چرخ ہفتم پر طلوع کرتا ہے. و نورش آسمان ہا رمی شکافت، اور اس کا نور آسمانوں کو چاک کر دیتا ہے، مطلب آسمانوں تک پھیلتا ہے تمام. و بے آسمان پائن میرسد لذا خداوند آن را نجم ثاقب نمید. چرخ ہفتم پہ طلوع کرتا ہے اور چرخ اول تک اس کا نور نیچے تک آتا ہے، اسی لیے اسے نجم ثاقب سے خداوند نے تعبیر کیا ہے. بہرحال تو یہ فرماتے ہیں والمروی الاول، پہلا والا نہیں، زحل جو ہے وہ روایت میں آیا ہے. ان، اب آئی ہے آیت، ان کل نفس لما علیہا حافظ. یہاں پہ کچھ تفصیلی بحثیں ہیں، مگر ان تفصیلی بحثوں میں میں نہ جاتے ہوئے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ یہ ان جو ہے یہ دو احتمال ہے. پہلا احتمال جیسا کہ قرآن میں لکھا ہوا اس کے اعتبار سے میں پڑھ رہا ہوں بعد میں، جس کو انہوں نے قریہ کہا ہے، یعنی ان کل نفس لما علیہا حافظ، لما پڑھیے اس کو، وقریہ لما بالتشدید، نیچے آ جائیے اگلی سطر میں، قریہ لما بالتشدید، اسے لما پڑھا گیا تشدید کے ساتھ، بے معنی اللہ، لما اللہ کے معنی میں، وَإِن نافیہ، اور یہ جو ان آیا ہے نافیہ ہے. میرے اعتبار سے یہ نظریہ جو انہوں نے بعد میں بیان کیا یہی صحیح ہے، یا کم سے کم یہ کہیں بہتر ہے، اور قرآن مجید میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، لیکن صاحب کتاب نے اس کو بعد میں رکھا ہے. یعنی
ان کل نفس، کوئی نفس ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک حافظ، ایک نگراں ہے. وہ حافظ اور نگراں کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور احتمال ہے جو صاحب کتاب دے رہے ہیں، اس کو سن لیجئے. ان مخففہ، یہ ان جو آیا ہے ان کلوں میں، یہ ان مخففہ ہے انا سے، یعنی انا تھا اصل میں اور شان کو سمجھانے کے لیے تھا، اس کو مخفف کر کے ان آ گیا ہے. اے ان الشان، یعنی شان یہ ہے کہ کل نفس، ہر نفس، لما، یہ لما ہے، نیچے حاشیے میں ہے بفتح المیم میم مخففہ، لما ہے، یہ میم کی تشدید کے ساتھ نہیں، میم کے فتح کے ساتھ ہے، لما. ان یعنی انا، بے شک شان یہ، ان الشان، شان یہ کہ ہر نفس، لما علیہ حافظ، اس کے اوپر ایک حافظ ہے، بے شک اس کے اوپر ایک حافظ ہے. اب لما کا ترجمہ استثناء کا نہیں ہوگا، تو اب یہ لما پھر کیا ہوا؟ اس کے لیے فرماتے ہیں یہ لما میں لام جو ہے لام مفارقہ ہے، یہ لام فارقہ، اور ما جو ہے مائے زیادہ ہے. جب مائے زیادہ ہو گیا تو ترجمہ تو ہوگا نہیں اس کا. لام جو ہے وہ لام مفارقہ ہے. لام مفارقہ ہے. لام فارقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ملتا ہے عربی کتابوں میں کہ اللام الفارقہ ہی حرف یلازم ان المخففہ من انا، یہ جو لام مفارقہ ہے یہ متصل ہوتا ہے اس ان کے ساتھ کہ جو انا سے مخفف ہوا ہے. اذا اہملت، جب وہ اس کا عمل باطل ہو جائے، یعنی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع نہ دے. وَيَقَعُ بَعْدَهَا، اور یہ لام جو ہے وہ اس ان مخففہ کے بعد واقع ہوتا ہے. وَسُمِّيَتْ بِذَالِكَ، اور اسے مفارقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِلْفَرْقِ بَيْنَ ان المثبتہ والمنفیہ، کیوں؟ فرق بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان مثبتہ اور ان منفیہ کے درمیان. یعنی یہ جو ان میں پڑھ رہا ہوں ان کل نفس، جس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ان منفیہ ہے، اور جو مخففہ ہے وہ ان مثبتہ ہے. ان مثبتہ کو ان منفیہ سے الگ کرنے کے لیے لام لے آتے ہیں، لما. جیسے ان حاضان لساحران، اور اللہ تعالیٰ کا قول ان وجدنا اکثرہم لفاسقین. ان حاضان لساحران، یہاں پر لام آیا ہے، یا لفاسقین میں بھی لام آیا ہے. بہرحال تو یہ دونوں ذریعے ہو گئے. پھر فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ حافظ سے ملکن یحسی عملہا، ایک وہ فرشتہ ہے کہ جو عمل ہے، یعنی نفس کے عمل کو، یعنی انسان کے عمل کو احصا کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا اگر ان منفیہ ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک نگرانی کرنے والا فرشتہ موجود ہے. انہیں مثبتہ ہے یعنی مخففہ زنہ ہے تو کیا ہوگا؟ بے شک ہر نفس کے اوپر ایک محافظ ہے. دونوں کا ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی بات کو سمجھا رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، اچھا یہ ایک لفظ رہ گیا، اور يَحْفِظُ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا، یعنی ملک جو ہے اس کے عمل کو احصا کرتا ہے، یا اس کے حافظ سے مراد کیا؟ اس کے رزق کو محفوظ کرتا ہے اور انتظام کرتا ہے رزق کا، اور اس کی موت کا انتظام کرتا ہے، یا اس کی مدت کا انتظام کرتا ہے، اجل کا. اس کا نہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، اجل سے مراد جو موت بھی ہے، اجل سے مراد وقت بھی ہو سکتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پس انسان دیکھے، غور کرے، نظر اعتباراً فی مبدئہ، اپنے ابتدا کے سلسلے میں نظر ڈالے. اور کون سی نظر؟ نظر اعتبار، یعنی عبرت کی نظر سے اپنے کو دیکھے، اپنی ابتدا کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. مما خلق، کیسے خلق کیا گیا؟ خلق من ماء دافق، یہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، ذی دفق، دفق والے پانی سے. اے سب الماء کہتے ہیں پانی گرانا، ذی دفق یعنی کیا؟ اے سبن بدفع من الزوجین فی الرحم، زوجین شوہر اور زوجہ دونوں کی طرف سے اچھل کر کے آتا ہے وہ پانی، اور رحم میں جگہ پاتا ہے، رحم مادر میں، عورت کے شکم میں، رحم میں، جہاں یعنی معذرت کے ساتھ مگر ترجمہ کرنا ضروری ہے، بچے دانی میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ بچہ ٹھہرتا ہے اس جگہ پر یہ دونوں پانی اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اولاد کی خلقت ہوتی ہے، لڑکا یا لڑکی، یہ بچہ پروان چڑھتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، اس کو اگلے درس میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.